السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ محبت اور عقیدت سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے ہمارے رمضان کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ رمضان کورس، اس کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے اور اس میں کی جانے والی عبادتوں سے۔ دوستو، مہینے سے بھی کم کا وقت بچا ہے رمضان المبارک کے آنے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا، برکت کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ رمضان کے اتنا قریب آ گئے۔ اس بات کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحیح سلامت رمضان المبارک کے قریب کر دیا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری سحریوں میں، ہماری افطاریوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہے۔ ابھی بھی رمضان کے آنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ کب کس کا نمبر لگ جائے کچھ پتہ ہے؟ میں یا آپ؟ اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ خیرافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچنا اور اس کی دعا کرنا، اس پر شکر بھی بنتا ہے اور دعا بھی بنتی ہے۔ اور یہ دعا کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب رجب کا چاند اللہ کے رسول دیکھتے تھے نا، تو اس موقع پہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں ہمیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا، یعنی ہماری زندگی اتنی دراز کر دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پالیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھا، ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ صرف اس بات پر نہیں، بلکہ اس بات کے اوپر بھی کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور ہم صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے بالکل صحیح و سالم ہیں۔ ورنہ کتنے اور لوگ بھی ہیں جو زندہ سلامت ہیں لیکن وہ صحیح سالم نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے ویسے نہیں ہے جیسے ہم ہیں۔ وہ رمضان کا جو احترام ہے، اس کا ادب ہے، اس طرح نہیں کر سکتے بیچارے جس طرح سے میں اور آپ کر سکتے ہیں صحت تندرستی کے اعتبار سے۔ اس پر بھی شکر بنتا ہے۔ وہیں ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں، صحیح سلامت بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، ساتھ ساتھ رمضان کے لیے تیار بھی ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں زندہ سلامت ہیں، صحت مند ہیں، لیکن اتنے مصروف ہیں کہ رمضان کے لیے ان کو وقت ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں پر ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے یہاں تک پہنچا دیا، اس پر تیرا شکر ہے۔ اور دعا یہ ہے کہ بچے ہوئے ایام بھی یا اللہ خیرافیت کے ساتھ گزر جائیں اور رمضان کا مہینہ ہم پالیں۔ دوستو، یہ جو کورس ہے، میں مختصر سی اس کی ترتیب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رمضان المبارک کے تعلق سے جو عبادات ہیں اور جو چیزیں ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط معلوم ہیں۔ انشاءاللہ اس کورس کے اندر جو معلومات نہیں ہیں اس کو ہم سیکھیں گے، اور جو غلط چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں ان کو بھی سمجھیں گے وہ غلط باتیں کیا ہیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم اس سال کم سے کم ان ساری باتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اویئر کریں۔ تو ہمارے اس رمضان المبارک کے کورس کی جو ترتیب ہے نا، وہ 15 دن کی ہے۔ اس کی کلاس رات 9 بجے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی اور 20 سے 30 منٹ کا اس میں سبق ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ سبق تو یہ رات کو 9 بجے اپلوڈ ہوگا، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک بندے کی کام کی ترتیب، ہر ایک بندے کی مصروفیت دوسرے سے علیحدہ ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ایڈمیشن لینے والے تمام ساتھی رات کو 9 بجے ہی فارغ ہو جائیں۔ اگر ہو جائے تو بہت اچھا، ایک اجتماعی عمل ہوگا، ہر بندہ آپ میں سے جو جہاں بھی ہوگا وہ ٹھیک رات کو 9 بجے رمضان کورس لے رہا ہوگا، لیکن یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، اور مصروفیت بھی سب کی علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا آپ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی چاہیں کلاس لے سکتے ہیں۔ سبق ہر وقت جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود رہے گا۔ اس کے علاوہ سبق پڑھانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہماری جو ٹیم ہے اس کی طرف سے آپ کو میسج بھیج دیا جائے گا آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر کہ آج کے سبق کے اندر جو باتیں پڑھائی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو لے کر کے آپ سے سوال پوچھ لیا جائے گا۔ 15 کلاسز ہوں گی، 15 سوال ہوں گے۔ سوال واٹس ایپ گروپ کے اندر آئے گا، لیکن جواب آپ یوٹیوب کمنٹ باکس میں دیجیے گا، اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں دے دیجیے گا، تاکہ
یہاں پر جو ہے پتہ رہے کہ کون جو ہے لوگ، جتنے بھی لوگ ایڈمیشن جنہوں نے لیے ہیں وہ کتنے متحرک ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور جواب کے ساتھ اپنا نام ضرور لکھیے گا. جس نام کے ساتھ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے یا وہ نام جو آپ اپنے سرٹیفکیٹ پر چاہتے ہیں اس نام کے ساتھ آپ جواب دیجیے گا. پہلے آپ اپنا جواب لکھیے گا اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنا اس میں نام لکھ دیجیے گا. تو انشاءاللہ عز و جل یہ ترتیب ہمارے کورس کی رہے گی. 15 دن کا یہ کورس ہے. اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی، مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت کیا ہے اس کورس کی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آج بے دینی کا عالم ہے. مثالیں بہت ساری ہیں میرے پاس. اللہ رحم کرے، آج بہت سارے نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے، مسلمان نوجوانوں سے، کہ ایسے نوجوان کہ ان کو بریانی کے اندر اگر لیگ پیس نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا. ایسے معاملات بھی آ گئے کہ فلاں جگہ شادی میں بارات گئی تھی اور بریانی کے اندر ان کو بوٹی نہیں ملی کھانے کو، بس پوری بارات اٹھا دی اسی کے اوپر. پولیس آئی باقاعدہ مار پیٹ ختم کروانے کے لیے. دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو یہ معاملات ہیں، اور دینی اعتبار سے حالات یہ ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں سے اگر آج یہ پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہمارے نبی کا نام محمد اور احمد قرآن کے اندر موجود ہے، مگر افسوس بہت سارے نوجوانوں کو 25 30 سال، 40 سال کی عمر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں معلوم، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. یہ بے دینی کا عالم ہے. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ ایک شخص سے میں ملنے کے لیے گیا، رمضان کا مہینہ آخری اشرا، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا. ان کے ٹھکانے پر پہنچا تو ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا والد صاحب کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عدت میں بیٹھے ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ شاید آپ کو سن کر کے ہنسی آئے، لیکن معاملات اور حالات یہاں تک جا چکے ہیں کہ بیسک لیول کی جو چیزیں ہمارے مسلمان نوجوانوں کو وہ بھی نہیں پتا. تو ان کورسز کے ذریعے سے یہ جو معلومات ہوتی ہے اور دینی اعتبار سے جو تھوڑا سا دین میں علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ فراہم کرنا ہوتا ہے. بس اسی مقصد سے ہم نے یہ کام شروع کیا. دوستوں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے انشاءاللہ، کیونکہ اب یہ جتنی باتیں تھیں اضافی ساری کی ساری ہو گئی مقدمے کے طور پر. اب انشاءاللہ عز و جل اصل سبق ہم اپنا شروع کرتے ہیں. رمضان المبارک کا آغاز ہم سب جانتے ہیں کہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چاند دیکھنے کے حوالے سے، کہ چاند کس طرح سے دیکھا جائے اور چاند کے حوالے سے کون کون سی ایسی باتیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. دوستوں 2 باتیں یاد رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ چاند کا دیکھنا یہ عام حالات میں تو سنت ہے، لیکن شعبان اور رمضان ان 2 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، پوری کی پوری امت کے اوپر فرض ہے. لیکن یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو یہ ہر ایک پر ہے، لیکن اگر کچھ لوگ چاند دیکھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے. لیکن اگر کوئی بھی چاند نہ دیکھے تو سارے کے سارے فرض کے تاریخ ہوں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ سمجھے کہ چاند دیکھنے کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہمارا پورا ہجری کیلنڈر 12 مہینوں کی عبادت اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ حج کا جو معاملہ ہے وہ بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہے، قربانی کا جو معاملہ ہے وہ بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہے. شب برات کے تعلق سے لوگ 15 20 دن پہلے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں بھائی پہلے چاند ڈکلیئر ہونے تو اس کے بعد ہی بتائیں گے، ہے نا. اسی طریقے سے ربیع الاول کا پوچھتے ہیں، محرم کا پوچھتے ہیں. ان تاریخوں کا پتہ چلتا ہے چاند کے ڈکلیئر ہونے کے بعد. اسی طریقے سے روزے کب سے شروع کرنے یہ بھی چاند دیکھ کے پتہ چلتا ہے، اور رکھنے والے روزے کب ختم کرنے، کب پورے ہوں گے 29 یا 30 یہ بھی چاند دیکھ کے پتہ چلتا ہے. تو چاند کا معاملہ، قمری کیلنڈر کا معاملہ دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو شاید جنوری فروری تو بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو، لیکن اگر ہمیں اردو مہینوں کے نام یاد نہ ہو تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے نا. تو کوشش کریں کہ اردو مہینوں کے نام بھی یاد کریں، سیکھیں، علماء سے سیکھیں. اور اب تو ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر آسانی سے مل جاتی ہے، وہاں سیکھ لیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں. تو ان کے نام آپ یاد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا. دوستو چاند دیکھنے کے حوالے سے 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. نمبر 1 رؤیت، نمبر 2 شہادت. رؤیت یعنی کہ چاند کو دیکھنا، اور شہادت مانے کہ جب چاند کو دیکھ لیا ہے تو اب اس دیکھے ہوئے چاند کی گواہی دینا. ہم ان دونوں ٹاپکس پر بات کریں گے. رؤیت یعنی کہ چاند کا دیکھنا، اور شہادت یعنی کہ باقاعدہ دیکھنے کے بعد چاند کی گواہی دینا. پہلے ہم رؤیت پر بات کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب چاند کو اپنی آنکھوں سے آسمان کے اوپر کھلی آنکھوں سے دیکھ لے، کوئی پریشانی اس کی نہ ہو، اس کو نہ ہو اور وہ یقین کر لے کہ ہاں میں نے چاند دیکھا ہے، اس کو رؤیت کہتے ہیں. اور باقاعدہ جو شریعت کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں جا کر کے باقاعدہ قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر کے گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں نے چاند دیکھا، اس کو شہادت کہتے ہیں. اب رؤیت کے حوالے سے بہت سارے موجودہ دور میں جو اعتراضات ہوتے ہیں، سارے سوالوں کے جواب دینا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے. چھوٹی سی ہماری کلاس ہے، تھوڑا سا ہمارا وقت ہے.
البتہ کچھ چند اعتراضات جو موجودہ دور میں بڑے مشہور و معروف ہو گئے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ موجودہ دور میں کیا ضرورت ہے نیچے کھڑے کھڑے چاند دیکھنا یا کسی اونچی جگہ پر جا کر کے چاند دیکھنا، آج کل تو ہمارے پاس جو ہے ٹیلیسکوپ ہے، آج کل تو ہمارے پاس دوربین ہے، آج کل تو ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہے، آج کل تو ہمارے پاس ہوائی جہازوں کا معاملہ ہے، تو کیوں نہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے کوئی پاورفل ٹیلیسکوپ ہو، دوربین ہو، اس کا استعمال کیا جائے یا ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جائے، تھوڑا اوپر جا کے دیکھیں۔ بلکہ ہیلی کاپٹر سے بھی بہت زیادہ اوپر ہوائی جہاز 10,000 15,000 فیٹ، بلکہ کبھی کبھی تو 25,000 فیٹ تک بھی یہ چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر کے چاند دیکھ لیا جائے۔ تو اس صورت کے اندر سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا اوپر چلا جائے اور وہاں پہنچ کر کے چاند دیکھے تو کیا اس کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دوربین سے یا بہت پاورفل ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھتا ہے تو کیا اس کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہوگا؟ اور اس طرح سے چاند دیکھ کر اگر کوئی گواہی دے دے تو کیا روزے شروع کیے جا سکتے ہیں یا روزے ختم کر کے عید الفطر منائی جا سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ٹیلیسکوپ، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، ان تینوں پر ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیلیسکوپ کے اوپر کہ اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھے بیٹھے یا کسی اونچی عمارت پر بیٹھے بیٹھے ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے چاند کو دیکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے چاند اس وقت اس جگہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسٹرونومی کا شوق ہوتا ہے، انکلوڈنگ می، مجھے بھی بہت شوق ہے۔ تو اگر کوئی شخص ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند کی لوکیشن کا اس کو پتہ ہے کہ چاند اس وقت یہاں پر ہے اور وہ اپنی بہت پاورفل دوربین سے ٹیلیسکوپ سے چاند کو دیکھتا ہے اور چاند اس کو نظر آ جاتا ہے، افق پہ موجود جو چاند ہے وہ نظر آ جاتا ہے اطمینان سے، اب اس چاند کے دیکھنے کا اعتبار بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر یہ شخص آگے سے آگے جا کر قاضی کے جو ہے سامنے بیٹھ کر کے باقاعدہ گواہی دے دے تو اس کی گواہی کا بھی اعتبار ہوگا۔ البتہ دوربین اگر ایسی ہو کہ چاند افق پر نہیں ہے، بادلوں کے پیچھے، مطلب بہت زیادہ آسمان پہ بادل ہیں، چاند کا دیکھنا ناممکن ہے، کوئی اونچا پہاڑ ہے، چاند کا دیکھنا ناممکن ہے، یہ چاند غروب ہو چکا ہے نا، سرفیس کے نیچے جا چکا غروب ہونے کے بعد، اور کوئی اس طریقے کی دوربین ہے لائک ایکس رے کہ چاند پیچھے ہونے کے باوجود بھی نظر آ رہا ہے، غروب ہونے کے بعد بھی نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے چاند کے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے تو آج کل اتنی پاورفل ٹیلیسکوپ ابھی تک تو بنی نہیں ہے، لیکن اگر بن گئی تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہوائی جہاز کے اوپر۔ کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ باقاعدہ اسلامی جو حکومتیں ہوتی ہیں، ایسے ممالک جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ اگر ہوائی جہاز اڑائیں باقاعدہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کے لیے، جس کے ذریعے سے لوگ اوپر جائیں، چاند دیکھیں، نیچے آ کر کے خبر دیتے ہیں۔ نیچے سے دیکھنا چاند بہت مشکل ہوتا ہے، اوپر سے دیکھنا آسان ہوتا ہے، بات بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز کے اندر بیٹھتا ہے، حکومت ایسا کروائے یا ویسے کوئی شخص ایسا پیسنجر کسی جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اوپر اڑ رہا ہے اور اوپر سے اس کو چاند نظر آ گیا، بادلوں کے بھی اوپر ہے، اور وہ نیچے آ کر کے گواہی دیتا ہے اس وقت جہاز یہاں پر ہے اور اسی بستی کے نیچے کے جو لوگ ہیں یہ اوپر چاند کو دیکھ رہا ہے اور نیچے آ کر کے یہ گواہی دے دے، نیچے کے لوگوں کو چاند نہیں دکھ رہا، اوپر ہونے کی وجہ سے اس کو دکھ رہا ہے اور اس نے نیچے آ کر کے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چاند ہوا ہے، اس گواہی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا اوپر جانے کے بعد 10,000 فٹ، 12 15 25,000 فٹ، اتنا اوپر جانے کے بعد مطلب بدل جاتا ہے، اور مطلب بدلنے کی وجہ سے اس چاند کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، اس چاند کی رویت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھتا ہے تھوڑا سا اوپر، کیونکہ ہیلی کاپٹر کا جو معاملہ ہے وہ ہوائی جہاز والا نہیں ہے، وہ اتنی بلندی کے اوپر پرواز نہیں کرتا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کے چاند کو دیکھ لیتا ہے اور نیچے آ کے لوگوں کو بتاتا ہے تو اس کی رویت کا بھی اعتبار ہوگا اور اس کی گواہی کا بھی اعتبار ہوگا۔ اچھا، اب ایک بات سمجھیں کہ یہ تو رویت کے اعتبار سے چند ایک باتیں تھی جو میں نے کر لی، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ آپ کو چاند دیکھنے کے حوالے سے یا چاند کے تعلق سے، رویت کے تعلق سے، شہادت کے تعلق سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو گروپ کے اندر نمبر میرا موجود ہے یا یوٹیوب کمنٹ باکس کے اندر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا سوال وہاں ڈالیں کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے، رویت کے تعلق سے ہمارے یہ سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں چاند ایک دن بعد ہوتا ہے اور عرب ممالک کے اندر جو ہے چاند ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چاند تو ایک ہی ہے نا۔ بعض مرتبہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہندوستان کے اڑوس پڑوس میں جو ممالک ہیں وہ بھی اپنا چاند سعودی عرب کے چاند پر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، سعودی نے کہا چاند ہو گیا تو یہ بھی کہتے تھے ہاں چاند ہو گیا، اور سعودی کہتا نہیں ہوا تو یہ بھی کہتے تھے نہیں ہوا۔ خیر، اس بات کا کیا کنکلوژن ہے، کیا سولوشن ہے؟ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، چاند مشرق سے چلتا ہے مغرب کی طرف، اب وہ آسمان کے اوپر کبھی پورا دکھتا ہے، کبھی آدھا، کبھی کم، اور جب چاند نظر آنا شروع ہوتا ہے، جب مکمل چھپ جاتا ہے تو یہ 28 29 تاریخ ہوتی ہے، اور جب یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر 1 تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ چاند مشرق سے لے کے مغرب میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ افق پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ چاند ابھی پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوا اور ہندوستان کی جو مغرب ہے
وہاں سے وہ غروب ہو گیا. اور ہندوستان کے مغرب میں جائیں تو آگے سعودی عرب اور یہ گلف کنٹریز، سینٹرل ایشیا، یہ علاقے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں سے چاند غروب ہو چکا ہوتا ہے اور جب وہاں پر پہنچتا ہے وہاں کے افق پر نظر آ رہا ہوتا ہے اور چاند ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں چاند کیونکہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تو نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے ڈیٹ تو بدلتی نہیں ہے نا، اور وہاں پہنچتے پہنچتے چاند ظاہر ہو جاتا ہے اور ان کے افق پر نظر آ جاتا ہے. اسی وجہ سے ان علاقوں میں عید ہم سے پہلے ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ جب وہ پورا راؤنڈ کاٹ کے اگلے دن ہمیں نظر آتا ہے تو اچھا خاصا ظاہر ہو چکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں چاند کو لے کر کے بہت ساری باتیں جو غلط مشہور ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شاید اس کے تعلق سے لوگ یہ تک کہتے تھے کہ مثال کے طور پر بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. چاند نظر آیا، کہتے ہیں ایک تاریخ کا چاند تو بہت موٹا ہے، اتنا موٹا نہیں ہوتا، باریک ہوتا ہے، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کو بعض علماء نے قیامت کی نشانی تک قرار دیا ہے، سوچنے کی بات. اس کے علاوہ چاند دیکھنے کے اعتبار سے چند ایک باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تکے کے طور پر چلی ہوئی ہیں ہمارے یہاں. میں ایک دو ایگزامپل دے دیتا ہوں، یہ ایگزامپل نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال رمضان المبارک کا 5واں روزہ جس دن پڑا تھا، اس سال رمضان کا پہلا روزہ اسی دن پڑے گا. لوگ یہ تکے لگاتے ہیں اور بعض مرتبہ یہ تکے یقین کے درجے میں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بھائی پچھلے سال رمضان کا 5واں روزہ اتوار کے دن پڑا تھا تو اس بار پہلا روزہ اتوار کے دن ہوگا، سیٹرڈے کو ضرور چاند ہوگا. یہ تکے کبھی کبھی لگ جاتے اور کبھی کبھی نہیں بھی لگتے. بھائی ہم نے تو ہر بار کہتے 25 سال ہو گئے ہمیں یہ تجربہ کرتے کرتے، 30 سال ہو گئے ہمیں یہ تجربہ کرتے کرتے، آج تک کبھی ہم غلط نہیں ہوئے. لہٰذا اگر کبھی یہ صاحب غلط ثابت ہو جائے، وہ کہے سیٹرڈے کو چاند ضرور ہوگا اور نہ ہو، تو ان کو بھی روزہ رکھنا، ان کو بھی نہیں روزہ رکھنا اور دوسروں کو بھی نہیں رکھنا کیونکہ چاند نہیں ہوا. اور اگر یہ کہے نہیں بھی ہم نے تو کبھی غلط ایکسپیرینس نہیں کیا تو لوگوں کی غلط بات ہے، یہ تو رویت ہلال کمیٹی کی غلط بات ہے، تو یہ دوسروں کی غلطیوں کو غلط بتا رہے ہیں، اپنی غلطی کو، اپنے تجربے کو، اپنے ایکسپیرینس کو غلط نہیں کہہ رہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس طریقے کی باتوں کا اعتبار نہیں. بعض مرتبہ غیر مسلم پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ آج تو دوج کا چاند ہے نا، آج تو چاند ہوگا ہی ہوگا، اور چاند نہیں ہوا. اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ان غیر مسلم جو پڑوسی ہیں یا دوست ہیں یا احباب ہیں یا کولیگ ہیں، ان کی ان باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اچھا یہ تو ہوئی رؤیت پر بات. اب ہم بات کر لیتے ہیں شہادت کے اوپر کہ شہادت کیا ہوتی ہے. ایک بندے نے چاند کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اس کی، یاد رکھیے گا گواہی تبھی دی جا سکتی جب آپ نے چاند کو خود دیکھا ہو. چاند آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ گواہ، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ چاند ہوا ہے، قاضی پوچھے بھائی کیا ثبوت ہے، کہ واٹس ایپ یونیورسٹی پر میرے پاس میسج آیا تھا. آپ کے واٹس ایپ یونیورسٹی کا اعتبار نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ نے چاند دیکھا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر آپ نے چاند دیکھا ہے تو ہی آپ کی گواہی قابل قبول ہے، ورنہ آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اب یہ سمجھیں کہ گواہی دینے کے لیے کس بندے میں کتنی شرائط ہونی چاہیے. کہ میں نے چاند دیکھ لیا میں نے پراپر دیکھا ہے، چاند تھا اور میں نے دیکھا ہے، اب میں چاہتا ہوں میں گواہی دوں، تو میری گواہی سے پہلے 8 شرائط ایسی ہیں جو میرے اندر ہونی چاہیے. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو میری گواہی مانی نہیں جائے گی، چاہے میں نے چاند دیکھا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کبھی آپ کو چاند نظر آ جائے اور گواہی آپ قاضی کے سامنے گواہی دینے چل پڑے، تو اس سے پہلے اپنے اندر ٹٹول لیجئے گا کہ یہ 8 باتیں میرے اندر موجود ہیں یا نہیں. میں ایک ایک کر کے ساری بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے الحمدللہ ایمان والا ہو، یہ تو ہم سب ہیں، اللہ کا شکر ہے. مومن ہو. نمبر 2 عقل مند ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو. نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ نہ ہو. بالغ سے مراد وہ آدھار کارڈ والا بالغ نہیں، 18 سال والا بالغ نہیں بلکہ شریعت کی نظر میں تو بندہ جب آثار بلوغت شروع ہو جاتے ہیں تب بالغ ہو جاتا ہے. یہ 13 14 سال 15 سال کی عمر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر 15 سال کی عمر سے زیادہ کا کوئی لڑکا اس چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی. اس کو نابالغ نہیں کہیں گے آپ، شرعی اعتبار سے بالغ، قانونی اعتبار سے بالغ نہیں. تو نمبر 1 مومن ہو، نمبر 2 عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 اس کی آنکھیں درست ہو. سمجھ رہے ہیں؟ آئی ٹیسٹنگ کروا کے جائیے گا. آنکھیں درست ہو، اس کو چاند وغیرہ صحیح سے نظر آتا ہو. ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ کہیں کسی کی اونچی لائٹ، کسی اونچی بلڈنگ میں لائٹ جل رہی ہے اور اس کو چاند سمجھ لے. آنکھیں درست ہو. نمبر 5 عادل ہو. عادل کے لغوی معنی انصاف کرنے والا ہے، لیکن یہاں عادل سے مراد یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو اور صغیرہ گناہ کو بھی صغیرہ سمجھ پر ان کا عادی نہ ہو بلکہ ان سے بھی بچتا ہو. عادل کا مطلب یہ عادل ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا. بس اللہ تعالیٰ یہ جو شرط ہے نا، اس میں بہت کم لوگ صحیح اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 6 گواہی دیتے وقت لفظ شہادت کا استعمال کرے، کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس طرح سے کہے. نمبر 7 اس نے خود چاند دیکھا ہو، یہ بہت اہم شرط ہے. اور نمبر 8 مجلس قضا میں خود موجود ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کال کے ذریعے سے کہہ رہا ہے، خود جائے
خود جائے اور خود جا کر کے گواہی دے، مجلس قضا میں موجود ہو اور وہاں پہنچ کر کے خود گواہی دے۔ یہ 7-8 شرائط ہیں چاند کی گواہی دینے کے لیے۔ لہٰذا چاند کے حوالے سے رؤیت اور شہادت ہم نے دونوں باتوں کو دیکھ لیا۔ اور ایک بہت اہم مدعا یہ تھا کہ دوسرے ممالک میں ہم سے پہلے عید یا رمضان کیوں شروع ہو جاتے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہو۔ انشاءاللہ آج اسی پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل کل صبح تک اس کلاس کے تعلق سے سوال موصول ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے، سوال بھی مل جائے گا، اور یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں، اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنے نام کے ساتھ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے مکمل 15 سوالوں کے جواب دینے ضروری ہیں۔ اگر آپ نے 2-4 سوال چھوڑ دیے، 1-2 سوال چھوڑ دیے، تو پھر ایسی صورت میں سرٹیفکیٹس ایشو نہیں کیے جائیں گے۔ پاک پروردگار جو کہا گیا سنا گیا، ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔